روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک نیئر ڈیلی قدرت نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت میں کراچی کے علاقے لیاری کے اندر لی مارکیٹ میں موجود ہوں۔ وہاں پہ ناظرین اس وقت میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ میری جو پیچھے عمارتیں نظر آ رہی ہیں یہ کوئی رہائشی عمارتیں نہیں ہیں، یہ وہ عمارتیں ہیں جو کوئٹہ بلوچستان سے لے کر سبی تک، جیب-آباد تک، بلکہ پورے سندھ اور پورے بلوچستان سے لوگ جو آتے ہیں یہاں پہ ان کی رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ لی مارکیٹ ہوٹل اونر ایسوسی ایشن جو ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت ان کے جو صدر ہیں عبدل حق مخلص صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت ناظرین جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جو ناظرین عہدیداران ہیں لی مارکیٹ ہوٹل اینڈ شاپس اونر ایسوسیشن کے رہنما ہیں، جو ان کے عہدیداران ہیں، کوئی نائب صدر ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے یا کوئی اور، اس کے علاوہ جو ان کی گورننگ باڈی ہوتی ہے ان کے ممبران ہیں۔ ناظرین اس وقت ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لی مارکیٹ ہوٹل اینڈ شاپ اونر ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں عبدل حق مخلص صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب، میں اور آپ قدرت چینل کی دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور ہمارا آواز افسران بلا بلکہ حکام بلا تک پہنچانے میں ہمارا مدد کر رہے ہیں۔ ہم دل کے آپ کی مشکور ہے۔ ملک صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ یہ 2 مہینے سے مسلسل جدوجہد کے بعد ابھی تک یہ پوزیشن واضح ہے، آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے سیوریج نظام، تاجر برادری کا یہ حال، اس پوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے، سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی شرمندگی کی بات ہے، اور ڈی سی اور اے سی لیاری اور اس کے افسران، جس کا میں اگر نام بھی لے لوں تفصیل سے، اے سی لیاری عبدالکریم میمن، انور میمن، راشد جو ہمارے روڈ کا انچارج ہے، ایک کرپٹ ترین افسران، نااہل افسران، کہ ہم تاجر ٹیکس پے کر رہے اس کی باوجود، اور آپ ناانصافی اور ظلم تو یہاں دیکھو کہ 70% رینیو ہمارا مارکیٹ لیاری ٹاؤن کو ہم دے رہے ہیں، اور ہمارا یہ گٹر کا معاملات حل نہیں ہو رہا ہے۔ 2 مہینے سے مسلسل ہم ہر آفس کا چکر کاٹ کے آخر ہم بیزار ہو گئے۔ آج کے آپ کے سامنے آج ہم بیٹھے ہیں، ہمیں بھی افسوس ہو رہا ہے کہ تاجروں کے ساتھ یہ زیادتی۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب سے خصوصاً اپیل کروں گا، کمشنر کراچی سے خصوصاً اپیل کروں گا کہ ان افسران کے خلاف خدا را کوئی ایکشن لے لے۔ یہ جو تنخواہیں لے رہے ہیں، اتنے مراعات حاصل کرے، آخر وہ کس مرض کی دوا ہے کہ ہمارے، میں ڈی سی کے پاس گیا ہوں، میرے پورا ٹیم، اس کے ہم نے ایک تحریری لیٹر دیا ہے، اسے ملاقات کیا، اے سی کے بار اے سی تو ابھی فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ تو ہمیں انتہائی افسوس اور انتہائی مشکلات کے سامنا ہے ہمارا، کہ ہم لوگ جو ہے نا آج گٹر کے لیے بھی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا ناظرین کہ ڈی سی ہو گیا، اے سی صاحب ہو گیا، کمشنر ہو گیا لیاری، ہم ان کے پاس ان کے پوری جو کمیونٹی ہو گئی ہے، وہاں پہ عہدیدار ہوں گے، وہ لوگ جا کے وہاں پہ اپنی جو اپیل ہے، جو اپنا مسائل وہاں پہ پیش کیے، کوئی سننے والے نہیں۔ آپ نے تو وہاں جا کے حکومتی دروازے کھٹائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیاری کے منتخب نمائندے جیسا کہ پی ٹی آئی کے ہیں جو ایم این ایس عبد الشکور شاہ صاحب ہے، اس کے ساتھ پچھلے دنوں آپ کی ملاقات بھی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سید عبدالرشید ہے، یونس سمر، دونوں ایم پی ہیں لیاری کے۔ ان میں سے کسی سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے، کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، ملک صاحب شکور شاہ صاحب کے ساتھ ہمارے میٹنگ ہوئی ہے، اور ایک تحریری لیٹر بھی ہم دے چکے ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے بعد نہ اس نے کوئی رابطہ کیا ہے، نہ اس کی کوئی مدد ہوا ہے۔ باقی رہے ایم پی اے صاحب، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی مدد کریں۔ اس نے جب سے الیکشن جیتا ہے اس کے بعد ہمارے مارکیٹ کا اس نے وزٹ بھی نہیں کیا ہے، باوجود روابط وہ فون تک اٹینڈ نہیں کر رہے۔ تو ان لوگوں سے جو آپ لوگ منتخب نام دیتے ہیں، ہم تو اسی پہ افسوس کرتے ہیں کہ بھائی ایک علاقے کے ایم پی اے کا تو بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے آج تک ہمارے یہ وہ مارکیٹ ہے جو لیاری کا دل کہا جاتا ہے، اس دل کا آپ دیکھو ہر جگہ سوراخ ہے۔ آپ سیوریج کا نظام دیکھو، اب روڈ کا نظام دیکھو، واٹر بورڈ کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے ہمارے روڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج ہم مجبور ہو کہ اتنی معزز شہری، کاروباری، تجارت، یہ تاجر لوگ آج آپ کے سامنے اس گندے پانی میں بیٹھے ہیں، تو حد ہے، یہ اینڈ ہے۔ اور آج ہم بیٹھے ہیں صرف ایک جھلک دکھانے کے لیے۔ کل انشاءاللہ اسی جگہ پہ ہمارا دھرنا ہوگا،
بھرپور دھرنا ہوگا. اگر پھر بھی ہمارا مسائل حل نہیں ہوئی انشاءاللہ ہم پھر غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا کال دیں گے. جی ناظرین، یہ تھے لی مارکیٹ ہوٹل اینڈ شاپ اونر ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں عبد الحق مخلص صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اس وقت ابھی ہم آپ کو اور لے چلتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اور بھی یہاں پہ عہدیدار موجود بیٹھے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ لی مارکیٹ ہوٹل اینڈ شاپ اونر ایسوسیشن کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں اور معروف سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں محمد نصیب صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی نصیب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے ملک صاحب، بہت شکریہ. روزنامہ چینل کا میں خصوصاً شکر گزار ہوں. آپ میرے بھائیو، آپ آئے ہمارے مسائل کے لیے، ہمیں وقت دیا. تو ہمارے صدر صاحب نے آپ کو تفصیلی مارکیٹ کے مسائل بتا دیے. مسائل یہی ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مسئلہ تو آپ کے سامنے ہے اور حکمرانوں کے سامنے ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے یونین نے تقریباً 2 سے 4 مہینے سے کافی بھاگ دوڑ کیا ہے، بڑے بڑے افسران سے ملاقات کیا ہے. تو ابھی تک ہمارے سارے یہ ملاقاتوں کو، ہماری بھاگ دوڑ کو کسی نے وہ نہیں دیا اور ہمیں حوصلہ افزائی کسی نے نہیں دیا. تو اس کے لیے ہم نے 3 دن سے مسلسل اس روڈ پہ ہمارے میٹنگز ہو رہے ہیں اور الحمدللہ آج سارے ساتھی جمع ہیں آپ کے سامنے. آپ لوگ بھی آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ واٹر اینڈ سیوریج کا مسئلہ اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ ہمارے مارکیٹ کے شہری، نمازی لوگ اور یہاں آپ کو پتہ ہے سارے رہائشی ہوٹلز ہیں. ہوٹلوں میں بلوچستان سے لے کر پنجاب اینڈ سندھ سے مختلف علاقوں سے عزت دار اور شریف لوگ آتے. اس حالت کو کیمرہ مین سے کہوں گا یہ ذرا دکھا دے کہ یہ کیا حالت ہے. یہاں لوگوں کی زندگی اجیرنڈ ہو گئی. ابھی آپ کے سامنے رکشہ والا گر گیا، فیملی جس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو اس طرح کے مسائلوں کے لیے ہم لوگوں نے اپنے افسران کو درخواستیں دے دے کر تک گئے. اس کے لیے ہمارے ہوٹل اینڈ شاپس اونر ایسوسیشن کے ساتھیوں نے آج کا آپ کا پریس کانفرنس رکھا ہوا ہے اور کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے کہ ہم لوگ اس روڈ کو بند کریں گے. ٹھیک ہے، کے ایم سی کے افسران ہو یا ڈی ایم سی کے، وہ سب اس بات کو نوٹس کرے. اگر اس معاملے کو انہوں نے فوری طور پر حل نہیں کیا تو غیر معینہ مدت کے لیے اس روڈ کو ہم بلاک کریں گے. ہم لوگ اس شہر کے باشندے ہیں اور اس روڈ سے ہمارے ٹیکسز چلے جاتے ہیں. اس روڈ سے ہم نے ہر ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے، ہوٹلز ہو یا شاپس ہو. اس لیاری کا دل اس روڈ کو ہم کہتے ہیں. تو لیاری کے دل کے ساتھ جب اس طرح ہوتا ہے، آپ کے سامنے پولیس کی گشت ہے اس روڈ پہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے اس روڈ پہ. انکم تو سب کو یہاں سے ملتا ہے، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. لیاری کا خصوصاً اس روڈ سے ان کو اتنا انکم آتا ہے سرکار کو کہ کوئی اندازہ ہی نہیں. لیکن پھر بھی اس روڈ کے ساتھ وہی ناروا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، یا سیاسی بیس پہ ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے کسی کا؟ آپ نے سوال کیا سر سے، ہمارے عبدالحق جناب صاحب سے، کہ اس کے لیے آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے یا کسی نے تعاون کیوں نہیں کیا؟ تو پی ٹی آئی نے ہمارے ساتھ بالکل تعاون نہیں کیا. میں کہوں گا پی ٹی آئی کا شکور صاحب ہے، ہمارے ایم این اے علاقے کا، وہ جیتا ہوا ہے. 2.5 سال اس کو ہو گیا. اس روڈ پہ کبھی راؤنڈ لگا ہے؟ اس روڈ پہ کسی نے وزٹ کیا ہے پی ٹی آئی والوں سے؟ یہ سارے ساتھی کہیں کہ بھائی ہاں ان کا ایک کوئی نمائندہ آیا ہے ہمارے مسئلوں میں، ان کو ہم لوگ ان درخواستیں دے دے کے تک گئے. تو باقی انشاءاللہ ہڑتال کا کال کل پکا ہے اور اس روڈ کو بند کریں گے. جس کو آنا ہوگا ادھر ہی آ کے ادھر ہی اس جگہ پہ ملاقات ہوگی. جی ناظرین، یہ تھے محمد نصیب صاحب جو جس کا آپ کو میں نے بتایا جوائنٹ سیکرٹری ہیں لی مارکیٹ ہوٹل اینڈ شاپ اونر، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ان کا یہی موقف ہے، ان کا یہی اگلے دن کا لائے عمل، جو اگلا ہم اس کو بولیں گے وہی ان لوگوں نے کہا ہے کہ لائے عمل اپنے ان لوگوں نے بنایا ہے کہ کل ہم اس لی مارکیٹ شدی ویلیج روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیں گے ٹریفک کے لیے. اور اس کے علاوہ جس کو بھی مذاکرات کرنے حکومتی وفد کو یا اس کے علاوہ یہاں کے منتخب لیاری نمائندے جتنے نمائندے ان کو جو بھی ہمارے سے مذاکرات کرنے ہوں گے وہ اسی سیوریج والی جگہ پہ آ کے ہمارے سے مذاکرات کریں گے. میں ہوں آپ کا میزبان ملک نیئر، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.